بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مختصراً وقت میں کوشش کروں گا جو میکسیمم آپ لوگوں سے بات کر سکوں. آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ اس میں میکسیمم ینگسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور when I saw while entering into this hall on my right and left youngsters, yes you can feel that you are young. اور یہ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا جو مائنڈ ہے نا اس کے اندر اگر آپ کوئی چیز ارادہ کر لیں، کنسیو کر لیں نا، تو وہ آپ کی باڈی کے اندر پازیٹیو سگنلز بھیج دیتا ہے. یہ اس کے اوپر ریسرچ ورکس ہیں کچھ، اگر آپ گوگل کریں گے تو اف یو تھنک دیٹ اف یو آر ناٹ ویل تو آٹومیٹیکلی نیگیٹو سگنلز ول ٹریول ٹو یور باڈی. بٹ اف یو ڈیسائڈ یور سیلف کہ یہ جو چھوٹی موٹی النس ہے یہ ایسے ہی ہے، بس آئی ایم اوکے، آئی کین ڈو دس جاب. تو یہ میں ایکچولی ان کی بات سے نا پک کر کے تو میں ایکچوئل ادھر سے ہٹ کے اس طرف آ گیا کہ ہی سیڈ دیس یس وی آر ینگ. یس یو آر ینگ، تو آئی ایم آلسو ینگ اپنی اس کے حساب سے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر ہے کہ جی آپ نے اپنی باڈی میں سگنلز کیا بھیجنے اور اکارڈنگلی اس کا رزلٹس آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا. تو خیر کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ جی جو سکسیس اسٹوری میرے سے پہلے ریسرچ میں بات کی، تو میں نے جب فوج جوائن کی تھی تو مجھے واقعی بہت شوق تھا کہ میں نے اٹ واز مائی پیشن کہ میں کسی طریقے سے آرمی میں سلیکٹ ہو جاؤں. اینڈ آئی ہیو ڈن اے لاٹ آف ہارڈ ورک بفور جوائننگ پاکستان آرمی. اور میں نے اس کے لیے بڑی پریکٹس کی، بڑی ڈسکشنز کی، بڑا نالج لیا. اینڈ آئی واز ناٹ نوئنگ دیٹ آئی ول بی سلیکٹڈ اور ناٹ. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں it is prior to 82 when I was preparing myself for joining Pakistan Army. When I joined, I worked very hard, 2 years in PMA, and then I was commissioned in 84. اور 84 to 2014 کا جو span ہے that is my you can say the duration of my service. It is almost, you can say, commission service is 30 years and 2 years the training time, total 32. But میں اپنے اس 30 years کے کیریئر کو بہت ہی full of experience اور اتنا ڈائیورسٹیفائڈ ایکسپیرئنس آرمی آپ کو کرواتی ہے in addition to your own particular assignment کہ when you retire اب آلموسٹ ہر چیز آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ریئلی مینیج. اور اسی آرمی کی سروس کے ساتھ ساتھ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ جی میں اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھوں. بات بڑی لمبی ہو جائے گی، آئی ٹرائیڈ کہ میں وہ اتنی گہرائی میں نہ جاؤں. آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آفٹر جوائننگ آرمی اینڈ آفٹر ڈوئنگ مائی اسٹاف کورس میں نے اپنے 2 ماسٹرز کیے. ایک ماسٹرز ان انگلش کیا جو کہ میرا بہت شوق تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور میں اس ماسٹرز ان انگلش کرنے کے لیے ونس آئی واز ان کویت، وین آئی اسٹارٹیڈ آئی واز ان پاکستان. اور میں نے بیچ میں کچھ پیپرز اپنی کویت ایمبیسی میں دیے. جب میں واپس آیا تو دین کچھ پیپرز میں نے وہ دیے. اسی طریقے سے میں نے اپنا سیکنڈ ماسٹر کیا HR میں، اور وہ بھی میں نے اس وقت کیا کہ وین آئی واز ان آپریشنس، میں وزیرستان میں تھا، جو مجھے ٹائم ملتا تھا تو میں پڑھتا تھا. اس سے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ ایکسٹریکٹ کریں کہ الٹیمیٹلی آپ کیا کریں تو کیا چیز نہیں ہو سکتی. یہ ٹوٹل سارا ریفلیکٹ کرتا ہے ہارڈ ورک. اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کا اس کا آؤٹ پٹ آئے گا، یہ آپ یقین رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی جو آپ کا ایم ہے نا، دی ایم ہیز ٹو بی فوکسڈ. جس بندے نے اپنی منزل مقصود پہ جانے کے لیے پلان ہی نہیں کیا تو وہ دائیں بائیں جاتا رہے گا. سو یو ہیو ٹو فوکس یور آبجیکٹیو کہ میں نے جانا کدھر ہے، میں نے میرا ایم کیا ہے. تو جب آپ کو ڈیسائیڈ کر لیں گے، جیسے کہ میرے سے پہلے انہوں نے بتایا دیٹ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ یور سیلف
یہ ابھی زمانہ ختم ہو گیا ہے کہ جی پیرنٹس نے کہا کہ جی آپ ڈاکٹر بنیں گے، پیرنٹس نے کہا آپ انجینئرز بنیں گے. ناؤ یو نو دی بیسٹ کہ جی آپ کو اپنے پوٹینشیلس کا علم ہونا چاہیے. تو کیا بات کیا نکلی کہ یور ایم ہیز ٹو بی فوکسڈ ایم، اور اس کے اوپر لگے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جی آپ اگر ہارڈ ورک کرتے رہیں گے اور مستقل مزاجی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا وہ کرتے رہیں گے تو یو ول اچیو یور گول. کچھ گولز ایسے ہوں گے جو کہ امیجیٹ گولز ہوں گے، کچھ لانگ ٹرم بیسس کے ہوں گے جو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی شارٹ ٹرم بیسس کے ہیں، تو ان کو بھی اچیو کرنا بڑا ضروری ہے. اینڈ لانگ ٹرم گولز جو ہیں نا وہ آفٹر شارٹ ٹرم اچیو ہو ہی جاتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی اسپین آف مائی سروس، تو آئی بین آن مینی اسائنمنٹس جو فل آف رچ ایکسپیرئنس تھی. کوئی فیلڈ ایسی ہے نہیں جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہیں وزیرستان میں انڈیویجولی ڈسپلیسڈ پیپل کے لیے آئی بین سپورٹنگ. آئی ہیو بین in Gulf War as well. I have seen the India-Pakistan escalation as well on a border. When I was a young captain, I saw the line of control complete from one end to end. I went to Siachen and I know the critical areas of Siachen as well. یہاں پہ جب سے میں بیٹھا ہوا ہوں شہداء کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی جو اس ملک کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری نیشنل انٹیگریشن جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ. اگر آپ لوگ ہماری نیشن جو ہے، نیشنل انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ جی جو اگر ہماری نیشن جو ہے وہ اگر جب تک متحد نہیں ہوگی اس وقت تک وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو دی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف آر کنٹری. کمنگ بیک ٹو ون آف دی مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی دیر آر نمبر آف اچیومنٹس ان مائی کیریئر. بات کرتے کرتے ایک اور چیز خیال آ جاتی ہے دیٹ آئی ہیو بین انٹریکٹنگ ود دی امبیسڈر لیول آفیسرز وائل ڈوئنگ ان واشنگٹن ڈی سی دی نیشنل ڈیفینس کورس آف سیکورٹی، جس میں ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجنس کے، یورپ کے اور مختلف لوگ تھے. تو جب آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو یو کم ٹو نو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. تو اگین کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ کہ آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی ایم پہ، اور اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور تیسری بات جو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آج آپ نے اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کی تو سکسیس لازمی آپ کے پاس ہوگا. یہ اگر آپ کا ایم بھی ٹھیک ہے، آپ نے بھی مستقل مزاجی بھی ہے، بٹ یو آر ناٹ این اوبیڈینٹ سن اور ڈاٹر آف یور پیرنٹس، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیرنٹس کی دعائیں ہیں وہ انسان کو کہاں سے کہیں لے جاتی ہیں. اینڈ پرابیبلی آئی ایم اسٹینڈنگ اوور ہیئر جسٹ بیکاز آف مائی پریئرز آف مائی مدر. جیسے عمران خان نے 15 منٹ بولنے کے بجائے 50 منٹ کل اسمبلی میں لے لیے تھے، تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آئیز آر لوکنگ ٹورڈز می دیٹ وین آئی ول کم بیک، بٹ ناؤ آئی ول کم ایٹ مائی اون. سو یہاں پہ اسکٹ ایک آپ لوگوں نے پیش کیا. ریئلی آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آئی واز ناٹ نوئنگ اباؤٹ نائکن. یہ جب بچے آئے ہیں میرے پاس تو میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کون سا انسٹیٹیوٹ ہے نائکن، کیا بنتا ہے اس سے میں نے کویشچن کیا وچ آئی اسٹل ڈونٹ نو کیا بنتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ڈیڈ ابھی پتہ لگ گیا آپ کو، آپ آئی تھی میرے پاس. اور میں نے کہا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، بٹ ابھی مجھے یہاں پہ آ کے اندازہ ہوا ہے ماشاء اللہ جو آپ لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے نائکن ٹیلنٹ ہینڈ، وہ واقعی دے آر ڈیلیورنگ ون آف دی بیسٹ. اور اس میں میکسیمم جو چیزیں آپ لوگوں نے پیش کی ہیں یہ بڑی اچھی مجھے لگی. اور اس میں جو ٹوٹل میسج تھا آپ یاد کر رہے تھے کہ جی جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں اور کتنے وہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے ہر فیملی کے لیے. میں آپ کو اپنے بیٹے کی بتاتا ہوں کہ ہی از ان پاکستان آرمی ایز اے کیپٹن. 2015 میں ہی پاسڈ آؤٹ. تو جب وہ پی ایم اے سے اس کی یونٹ اناؤنس ہوئی تو ہی واز ناٹ نوئنگ کہ جی اس کی یونٹ کی لوکیشن کون سی ہے. تو ہی کالڈ می آن دیٹ پرٹیکولر ڈے اینڈ ہی سیڈ کہ یہ کنی کورم کون سی جگہ ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ کنی کورم کتنی
کون سی جگہ ہے؟ ریز ہینڈس. اتنے بڑے ہال میں جسٹ دیر 2 پیپل جن کو پتا ہے کہ کنی گرم کدھر. تو کنی گرم واز ایٹ دی ہارٹ آف طالبان, جہاں پہ آپریشن چل رہا تھا وزیرستان میں, اور یہ بات ہے 2015 کی. اینڈ ریئلی اٹ واز اے شاکنگ فار می کہ اس کی وہاں سے پاسنگ آؤٹ کے بعد اینڈ ہی واز اسٹیٹ لینڈڈ ان دی آپریشنز ایز اے سیکنڈ لیفٹننٹ. سو یو کین ویل امیجن کہ جو پیرنٹس ہیں, چاہے سولجرز ہیں, چاہے آفیسرز ہیں, چاہے وہ سینئر آفیسرز ہیں, میرٹس ہیں, ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے جب ان کے نزدیک ترین لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو ریئلی یہ جو سیکریفائسز ہیں ان لوگوں کی, اس کی پرابیبلی وجہ سے وی ہیو بین سکسیزفل آن وار اینڈ ٹیرر. اور آنے والے دن جو ہیں, جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے, یہ اس کو جاننے کی کوشش کریں. یہاں سے ایک ڈسکشن پوائنٹ آیا تھا کہ شاید انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ یا وہ ایسے نہیں ہیں, بٹ دیر آر فیو جو میں ذکر کرتا جاؤں. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے اندر یہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفنس اینڈ اسٹڈیز کا جو کہ چل رہا ہے. بے نظیر یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو چل رہا ہے. تو اینی ون ہو از انٹرسٹڈ, اور بلکہ آپ انٹرسٹ ہو یا نہ ہو ان ڈوئنگ اے ڈگری, یو مسٹ نو کہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے اندر انوائرمنٹ کیا پریویل کر رہا ہے. جب آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں انوائرمنٹ کیا ہے, دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کتنے مسائل میں ٹائم از شارٹ. آئی ہیو ریسیوڈ اے وارننگ. تو تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے. ناؤ لاسٹلی کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ آف کشمیر, کہ اس کے لیے ہمیں کیا تیاری رکھنی چاہیے. ان مائی ویو جو پاکستان گورنمنٹ ایٹ دی مومنٹ کر رہی ہے, شاید ارسپیکٹو آف اینی پارٹی جس کے ساتھ آپ بلانگ کرتے ہیں, پاکستان گورنمنٹ از ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. اور جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایفرٹس ہو رہی ہیں, آئی پرسنلی فیل کہ دوز ایفرٹس, دی ریزلٹس ول بی کمنگ آف دوز ایفرٹس. اور آپ نے اگر عمران خان صاحب کی اسپیچ جو ہے کل اگر سنی ہو, تو وٹ آئی نو از دیٹ واز ون آف دی بیسٹ اسپیچ ہی ہیز ڈیلیورڈ ان دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو انہوں نے اسپیچ ڈیلیور کی, اس کے پیچھے ان کی بہت ہارڈ ورک تھی آف 3 to 4 months, جس کے اندر تھنک ٹینکس, جس کے اندر منسٹری آف فارن افیئرس, جس کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, سب نے مل کے تو ایک ایفرٹ کی ہے جس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ نے کل دیکھ لیا. آئی ایم ویری شیور کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں میں there will be phase wise lifting of the curfew. This is my expectations کہ یہ ہوگا, اور کیونکہ وہ انشاءاللہ, اور ہمیں جو ہے ایک جذبے کے ساتھ تیار رہنا چاہیے. جو مجھے آپ لوگوں کا جذبہ پتہ چلا اس کے حساب سے ماشاءاللہ نائکون تو فلی ریڈی ہے ٹو جمپ انٹو دیٹ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر سٹیپ کے ساتھ اگر حکمت عملی کے ساتھ جایا جائے تو وہ آپ کو زیادہ فروٹفل ہوگی, انسٹیڈ آف کہ جی صرف جوش اور جذبے کے ساتھ. کہتے ہیں کہ جوش کے ساتھ ہوش بڑی ضروری ہے. لاسٹلی اگر آپ World War I, World War II کی کیمپین اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی ملکوں کی جنگیں ہوئی ہیں اس میں انٹرسٹ تھے انوالو. جب کسی کا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنی ڈپلومیسی کو, اپنی پالیٹکس کو وہ چینج کر لیتا ہے. تو آج کل کے اس دور کے اندر بھی یہ انٹرسٹ ہے جو کہ کل انہوں نے ذکر کیا, تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو دس از آل وٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے. آئی وانٹیڈ ٹو سے مینی مور تھنگس, لیکن 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ جی پاور شوڈ پریویل اوور پرنسپلس, اور پرنسپل شوڈ پریویل اوور پاور. کیا جی ہونا چاہیے؟ کسی کو سمجھ آئیے؟ پرنسپل شوڈ پریویل اوور پاور, لیکن اٹس ناٹ ایزی. آج کل جو ہے پاور از پریویلنگ اوور پرنسپلس, اور یہ سیدھا کرنا اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ, بیکاز اس میں آپ کو پھر انٹرسٹ فورگو کرنے پڑتے ہیں. دوسرا, اگر آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے تو پلیز سی ویریس ٹائپس آف کلپس, اور سی منیبہ مزاری
کی اسٹوری. If someone has seen it, it's good. اگر کسی نے نہیں دیکھی تو یوٹیوب پہ دیکھیں کہ how she was, ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے and now what she is doing. You will learn yourself کہ جہاں انسان کوشش کرے اور ایفرٹ کرے تو اس کے بعد کوئی بھی منزل ایسی نہیں جس کو آپ اچیو کر سکیں. Thank you very much, and in the end I would like to thank Nikon, the management. They invited me over here and I'm really grateful to them, and I was really honored as well. Thank you very much.